آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ امور، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاک فوج اور سینٹ کام کے درمیان تربیتی رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت، سابق چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان، الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ حلقہ بندی کے سپریم کورٹ نے انتخابات تاخیر سے کرانے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا، کیا آپ ملکی استحکام نہیں چاہتے؟ انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا سرپرائز، سابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جیالہ بن گئے۔ آصف زرداری کا خیر مقدم، بولے سیاست میری مجبوری ہے، کندھوں پر شہیدوں کا قرض ہے، تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے پارلیمنٹ کو پاور دی، اسلام آباد نے بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں، اقتدار میں آ کر خدمت کریں گے، امن لائیں گے۔ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جو رکن نہیں وہ پارٹی الیکشن پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ علی ظفر کے دلائل۔ الیکشن کمیشن نے مزید 32 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ اکبر ایس بابر کا مناظرے کا چیلنج، کہا وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بلے کا نشان نہ دینا دھاندلی کے مترادف ہوگا۔ انتخابی شیڈیول پر عمل درآمد کا آغاز، کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے ریٹرننگ افسران آج پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک وصول کیے جائیں گے۔ جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لیے جا سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ شفاف انتخابات کے لیے نگراں وزراء کو ہٹانے کی درخواست کی آج سماعت۔ الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ فواد حسن فواد اور احد چیمہ کو نوٹسز جاری۔ بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ نے اپنی کہا کہ پارٹی کے ساتھ آپ نے کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ نواسی صاحب نہ رابطہ کیا ہے نہ کوئی ضرورت ہے۔ جو اس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی، آج بھی وہی حالات ہے۔ اقرار نہ انکار، شاہد خاقان عباسی گفتگو کی کیفیت کا شکار۔ سیاست نہیں چھوڑ رہا لیکن الیکشن نہیں لڑوں گا، نواز شریف نے رابطہ کیا نہ اس کی ضرورت ہے۔ نون لیگ نہیں چھوڑی، شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں میڈیا ٹاک، کہا پی ٹی آئی جس لیول پلینگ فیلڈ کے تحت آئی آج بھی وہی حالات ہیں۔ امریکہ پاکستان میں آزاد اور منصفانہ الیکشن کا خواہش مند، پاکستانی عوام جسے منتخب کریں گے اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، میتھیو ملر نے کہا پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے، پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی اور پارٹنر ہے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہدف ہے، امن ہوگا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان کا اصل خزانہ اس کے لوگ اور تہذیب ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 65,000 پوائنٹس کی حد برقرار نہ رہ سکی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، رفح میں رہائشی مکان پر بمباری سے 25 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی تعداد 19,453 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں بھی ریاستی دہشت گردی، نابلس میں ایک گھر کو دھماکے سے اڑا دیا، ہیبرون میں گھر گھر تلاشی اور توڑ پھوڑ، القسام بریگیڈ کا منہ توڑ جواب، مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 24 گھنٹے میں 9 صہیونی فوجی انجام کو پہنچ گئے، حملوں کی نئی فوٹیج جاری۔
غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور کوشش، یو اے ای کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ آج رات ہوگی۔ قرارداد کے مجوزہ مسودے پر مذاکرات جاری۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ہٹ دھرمی کی تمام حدیں پار کر گیا، مزید اسلحہ اور گولہ بارود دینے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ ایسٹن نے کہا کہ اسرائیل اکیلا نہیں، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔ نیتن یاہو کی ڈٹائی برقرار۔ امریکہ کا حوثی حملوں کے خلاف 10 ملکی اتحاد کا اعلان۔ حماس رہنما نے دو ٹوک کہہ دیا، مکمل جنگ بندی تک مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ کراچی کی مچھر کالونی میں مالک مکان نے گھر میں غیر قانونی گیس سلنڈر لگا رکھے تھے۔ ایف آئی آر میں انکشاف، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے سے حادثہ ہوا۔ ڈاکس تھانے میں مقدمہ درج، سلنڈر دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 10 میں ڈاکٹر کے گھر ڈکیتی کی واردات، 3 ملزمان 2.5 لاکھ روپے، زیورات اور موبائل فون لے اڑے۔ فوٹیج میں ملزمان کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ گلبرگ تھانے میں درج۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے، اسکردو میں پارہ -8 ڈگری تک گر گیا، کالام -6، گلگت -5 اور گوپس میں -4 ریکارڈ۔ پہاڑوں پر وقفے سے برف باری، کوئٹہ کی خستہ ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ چین میں 6.2 شدت کے زلزلے سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ صبح گیانسو کے علاقے زیادہ متاثر، کئی مکانات ملبے کا ڈھیر، 4700 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ شنگھائی میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیوزی لینڈ کا ٹکٹ کس کس کو ملے گا؟ T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض دوپہر 3 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ انجری کے باعث شاداب خان دورہ نیوزی لینڈ سے باہر، عباس آفریدی اور ابرار احمد کی شمولیت بھی متوقع۔ پہلا T20 میچ 12 جنوری کو آکلینڈ میں ہوگا۔ بھارت کھیلوں میں ہٹ دھرمی اور بہانے بازی سے باز نہ آیا۔ ڈیوس کپ ٹینس مقابلے پاکستان میں کرانے کے خلاف اپیل کر دی۔ پاکستان میں عام انتخابات کے باعث IFT فیصلے پر نظر ثانی کرے، آل انڈیا ٹینس ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ ITF نے میچز نیوٹرل وینیو پر کرانے کا بھارتی مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ ڈیوس کپ فروری میں اسلام آباد میں شیڈیول ہے۔ برازیل کا مقامی فٹ بال کلب فلومیننس کلب ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ فلومیننس نے سیمی فائنل میں مصری کلب الاہلے کو 2-0 سے شکست دی۔ پنجاب ہی نہیں، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی متحرک۔ سابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی جیالے بن گئے۔ ان کی شمولیت پر آصف زرداری کا خیر مقدم ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ معاشی حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ عوام ساتھ دے، سب کو سنبھال سکتا ہوں، بلوچستان میں تاجکستان سے پانی لائیں گے۔ میرا اپنا پرائم منسٹر تھا، ساری حکومتیں میری تھی، مجھے کون کہہ سکتا تھا کہ تو پار دے؟ میں نے خود کا پاور لو، اس لیے کہ میری نظر تاریخ پہ تھی کہ تاریخ میرے لیے کیا لکھے گی۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، پاکستان چلی بلوچستان کے زور پر رہے گا۔ بلوچستان تو پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے، مگر بنے گا سب کچھ پیار سے، مار دھاڑ سے نہیں بنے۔ کیا ہم امن بھی لائیں گے، کام بھی کریں گے، ہسپتال بھی بنائیں گے، راستے بھی بنائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پانی دیں گے۔ میں تاجکستان سے پانی لا کے آپ کو دوں گا۔ یہ بلوچستان جس کو پاکستان نے سمجھا ہی نہیں، دوستوں نے سمجھا ہی نہیں، اسلام آباد اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ کی خدمت کے لیے۔